روزہ اور کردار۔ جس روزے دار نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کی عبادت کی قیمت اس وقت ہے جبکہ اسی کے ساتھ وہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑے ہوئے ہو۔ جو شخص اس طرح عبادت کرے کہ عبادت گزاری کے ساتھ وہ جھوٹ بولتا ہو اور جھوٹ پر عمل کرتا ہو تو اس کی عبادت گزاری اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ٹھہرے گی۔ اللہ کو بے جھوٹ کا عمل مطلوب ہے، نہ کہ وہ عمل جس کے ساتھ جھوٹ شامل ہو۔ اس حدیث میں دو الفاظ آئے ہیں، ایک ہے جھوٹ بولنا اور دوسرے جھوٹ پر عمل کرنا۔ جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی گفتگو میں اس کی پابندی نہ کرتا ہو کہ وہ ہمیشہ مطابق واقعہ بات کرے اور جو بات واقعے کے مطابق نہ ہو اس کی اپنی زبان سے نہ نکالے۔ تاہم صرف وہی شخص جھوٹا نہیں ہے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہو، جو پہلے سے طے کیے ہوئے ذہن کے مطابق جھوٹی بات کہے۔ حدیث کے مطابق وہ شخص بھی جھوٹا ہے جو خود ارادہ کر کے جھوٹ نہ بولے مگر وہ ایسی بات کہے جو عملاً ایک جھوٹی بات ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سنی ہوئی بات کو بلا تحقیق دہرانا بھی جھوٹ ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کو یہ بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کو بیان کرنے لگے۔ جھوٹ پر عمل کرنا یہ ہے کہ آدمی جھوٹ کو اپنے عمل کی بنیاد بنائے، وہ جھوٹا نعرہ کھڑا کر کے قوم کے اوپر لیڈری حاصل کرے، وہ ایک بے بنیاد قصہ گھڑ کر اس کے ذریعے کسی بندہ خدا کو بدنام کرے، وہ جھوٹی دستاویز تیار کر کے کسی کی جائیداد کو اپنی جائیداد بنائے، وہ فرضی تقریریں کر کے عوام کے درمیان مقبولیت حاصل کرے، وہ موجودہ دنیا میں جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے نہ کہ سچ کی بنیاد پر۔ روزے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا ثواب عام اعمال سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں قربانی کا پہلو شامل ہے۔ روزہ مطلوب اعمال کو قربانی کی سطح پر انجام دینا ہے۔ رمضان میں ایک مہینے کا روزہ رکھنا اسلام کی ایک خصوصی عبادت ہے اور حدیث میں مختلف طریقوں سے اس کے خصوصی ثواب کو بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر عمل کی نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مگر روزے کا معاملہ جدا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش کو اور اپنے کھانے کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزہ افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ روزے کا یہ غیر معمولی فائدہ اس لیے ہے کہ روزے کی مشقت آدمی کی نفسیات کے اندر غیر معمولی کیفیت پیدا کرتی ہے، اس کی زبان سے غیر معمولی انداز کی دعائیں نکلنے لگتی ہیں۔ روزے میں جب بھوک پیاس تڑپاتی ہے تو آدمی کو اپنی بیچارگی یاد آتی ہے، وہ مزید اضافے کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، وہ کہہ اٹھتا ہے کہ خدایا میں نے تیرے ایک حکم کی تعمیل کی مگر میں تیرے بہت سے حکموں کی تعمیل نہ کر سکا، میں نے ایک دن کا روزہ رکھا مگر میں دوسرے بہت سے مواقع پر روزہ نہ رکھ سکا، تو اپنی رحمت خاص سے مجھے بخش دے۔ جب بندے کی زبان سے اس قسم کی دعائیں نکلتی ہیں تو خدا کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کے بعد 10 گنا اور 700 گنا کی حد کو توڑ کر اس کے ثواب کو بے حساب گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ عبادت کا عمل دنیا میں کیا جاتا ہے اور اس کا اجر آخرت میں ملتا ہے، مگر روزہ استثنائی طور پر ایک ایسی عبادت ہے جس کے اجر کا تجربہ اسے دنیا میں کرا دیا جاتا ہے۔ افطار گویا روزے کے اجر کا ابتدائی تجربہ ہے اور آخرت کا بے اندازہ ثواب اس کا انتہائی تجربہ۔